آخری سوال سر، آپ کی تعلیمات میں ہمیں 3 چیزیں ملتی ہیں. ایک آپ ترجیحات کا درس دیتے ہیں، دوسرا اعتدال کا، اور تیسرا اپنے شاگردوں کو دقت عطا کرتے ہیں. یہ آپ سے پہلے کسی کو ان چیزوں کا خیال نہیں، سب کو اسی کا خیال تھا، بلکہ اکیڈیمکلی سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ بات جاری تھی. اللہ کے رسول کو چونکہ ایک بہت بڑا ایسا ابتر زمانہ ملا اور اتنی مشکل کلاس ملی نا، ہم تصوف کو یہ نہیں سمجھ، یا رسالت ایک اعلیٰ ترین درجے کی اکیڈیمک سروس ہے جو اللہ سے ایشو ہوتی ہے. اس سروس کا انچارج خدا کی ذات بزرگ ہے، وہی استاد ہے، وہی استادوں کے سلسلے نیچے بھیجتا. اولین کادر کے استاد پیغمبر ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بری کلاس دی گئی، مگر استاد سب سے بڑا تھا، کلاس سب سے بدتر تھی. اس اصل میں انہوں نے بدترین لوگوں کو ان لوگوں میں بدل دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ وہ اللہ سے راضی ہوئے، اللہ ان سے راضی ہوئے. اتنا بڑا استاد تھا، مگر اس سارے استاد کی زندگی میں ایک ہدف نمایاں ہے، رحمت کا، کرم کا. اتنے پیار سے پڑھایا اس کلاس کو، اتنی خوبصورتی سے پڑھایا ہے، اس انداز سے پڑھایا کہ آج کے استادوں کو اگر کوئی نصیحت لینی ہو، تربیت لینی ہو تو دوسرے استاد نہیں چاہیے. یہ مسجدوں میں ڈنڈے مارتے ہوئے استاد نہیں چاہیے. یہ سختی کو کرائیٹیریا آف ایجوکیشن سمجھتے ہیں، مگر ایسا بالکل غلط ہے. لوگ کہتے ہیں کہ spare the rod and spoil the child. یہ غلط ہے. Prophet always spared the rod. He never took the rod in his hand. آخر وہ سلوک ہوگا تو پھر طالب علم چینج ہو جائیں گے. Sometimes at home also جب آپ اپنے فرائض سے غفلت برتتے ہو بچوں کے بارے میں تو یہ استادی ڈیمیج ہو جاتی ہے. تو اتنے بڑے استاد کی مطابقت میں جو سبق نکلا، ایک سبق بڑا نکلا، وہ تھا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. The only priority of all religions from Adam to Muhammad is God and only God. اسی سبق کو درمیان میں دوسرے مسائل کی وجہ سے، آپس کی انبیٹلمنٹ کی وجہ سے، آپس کی کشیدگیوں کی وجہ سے یہ سبق اوجل ہوتا گیا. حتیٰ کہ اب اگر ہم دیکھیں تو خدا کو لفظاً سارے خدا مانتے ہیں، اقرار میں سارے آ جاتے ہیں، مگر پریکٹیکلی خدا کہاں پایا جاتا ہے؟ خدا کا تصادم ہی کوئی نہیں ہے. کیونکہ وہ کیا کہا تھا اس نے، فریڈیشنسٹ نے بڑی ٹھیک بات کی یورپ کے حوالے سے، بٹ آئی تھنک اٹس کریکٹ اباؤٹ دی ایسٹ آلسو، کہ گاڈ از ڈیڈ and man has thrown him out of the universe. وہی حال ادھر ہے. اتنا کچھ اللہ کے نام پہ ہوتا ہے، اللہ بیچارے کو پتہ بھی نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہے، کیونکہ کسی بندے نے یہ کوشش نہیں کی ہے. یہ جو خدا قرآن میں کہتا ہے یا حسرتاً علی العباد، لوگوں مجھے تم پہ حسرت آتی ہے. حسرت کس بات پہ آتی ہے؟ اتنا سارا کچھ کرنے کے باوجود، لوگوں پہ اتنی مرحبت، اتنی محبت شاور کرنے کے باوجود یہ کیسی احسان فراموش نسل پیدا ہو گئی ہے. nobody bothers about me. کسی کو نہ جھوٹ نہ بولو تو ایک جھوٹ نہیں اللہ کی خاطر چھوڑتا. ٹوٹل کی بات نہیں ہے، ایک جھوٹ اللہ کی خاطر نہیں چھوڑتا. کسی کو خیرات کرو 1 روپیہ نہیں دے رہا ہوتا. کسی کو کہو بھائی یہ برا کام نہ کرو، وہ برائی نہیں چھوڑتا ہے. اللہ کی خاطر کوئی خصلت نہیں چھوڑتا. اللہ کو کیا چاہیے؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم کبھی مجھے نہیں پا سکتے، میری برات عاشقانہ بڑی مشکل ہے. تم مجھے تب پاؤ گے جب اپنی خصلتیں قربان کرو گے، اپنی محبتیں قربان کرو گے. اگر تم پراپرٹی چاہتے ہو تو قربان کرو، حق کے علاوہ تجاوزات نہ کرو. مال چاہتے ہو تو حلال تک رکنا ہوگا.
مزید جاؤ گے میرے اگینسٹ جاؤ گے. رشتوں ناتوں ہر سانس میں یہ تقابل پڑتا ہے، ہر سانس میں بدقسمتی سے ہم ناکام ہوتے ہیں. یہ ہماری بدقسمتی ہے. May Allah be with us.